الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام ہے سورہ اسراء۔ اس میں اللہ رب العزت نے تاریخ انسانی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لاکھوں انبیاء میں سے ایک نبی کو، جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء، ان کو اپنے پاس آسمانوں پر بلایا۔ لیکن آسمان پر براہ راست بلانے سے پہلے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک سیر کروائی، اور بیت المقدس میں آپ نے براق کو باندھا، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہاں آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے عروج ہوا، بیت اللہ سے بیت المقدس تک سیر اسرا، اور اس کے بعد پھر معراج، عروج، اوپر جانا۔ اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس واقعہ میں بڑے سبق ہیں مسلمانوں کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک سیر کروائی، اس میں کیا حکمت تھی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار قسم کی ان گنت دلیلیں دی ہیں کہ اللہ ایک ہے، اکیلا معبود برحق ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ 3 اقسام کی دلیلیں ہیں، 3 اقسام کی۔ ایک وہ دلائل ہیں جس میں اللہ نے خود کہا کہ اللہ ایک ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو۔ کچھ دلائل اللہ نے ذکر کیے ہیں جن کا تعلق کان کے ساتھ ہے، ان کو کہتے ہیں ادلہ سمعیہ، سن کر۔ کچھ دلائل ہیں جن کا تعلق انسان کی آنکھ سے ہے، ان کو کہتے ہیں ادلہ نظریہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ادلہ نظریہ بھی کہتے ہیں، ادلہ افقیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے جمعے کے دن سورت تلاوت کی جاتی ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت ینظرون الی، یہ ینظرون کہ یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ آنکھ سے غور و فکر کرنا ہے۔ کل جو میں نے سورہ نحل کے اندر چیزیں بیان کی، یہ بھی اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت طرح طرح سے حجت قائم کرتا ہے کہ کسی طرح بندوں کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ ہمارے اوپر حق واضح نہیں ہوا، یا حجت مکمل نہیں ہوئی، یا کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، حجت پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے مسجد اقصی شام تک سیر کروائی، لے جائے گے براق پر۔ پھر ایسے ہی ہوا، مشرکین مکہ جب آپ واپس آئے تو مشرکین مکہ نے پوچھا، آپ بتایا کہ بھئی میں رات بیت المقدس گیا، کوئی تقریباً 1400 ساڑھے 1400 1500 کلومیٹر کا سفر ہے، بلکہ کلومیٹر تو زیادہ ہی ہے، میلوں کا سفر ہے۔ تو پھر وہاں سے آسمانوں پر 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک گیا، پھر اللہ نے مجھے نمازوں کا تحفہ دیا اور میں راتوں رات واپس آیا۔ جب مکہ کے سرداروں نے یہ سنا تو لگے آپس میں طنز و مزاح کر لے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان نے جو چیز آنکھوں سے دیکھی نہیں ہوتی نا، کان سے سنی نہیں ہوتی،
انسان جلدی جلدی اس کا قائل نہیں ہوتا، سمجھے، جلدی نہیں تسلیم کرتا، اس کو قائل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارا آج یقین ہے نا کہ مر کر اٹھنا ہے، مر کر زندہ ہونا، آپ کو یقین ہے یا نہیں؟ مشرکین مکہ کو یقین تھا، 5 قسمیں کھائیں اللہ نے، کل بلا و ربی لتبعثن، 5 قسمیں کہا کر اٹھایا، تم نے مر کر اٹھنا ہے؟ کہتے نہیں۔ تو انسان کی فطرت ہے اور مزاج ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر سیر کروائی تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مشرک ملا اور کہنے لگا جی کہ دیکھا آپ کے نبی نے جی عجیب دعویٰ کر دیا ہے۔ کہا کیا دعویٰ کیا؟ کہا جی آپ کے نبی نے کہا کہ میں رات بیت المقدس گیا، یہ اتنے ہزاروں کلومیٹر کا سفر راتوں رات طے کیا، پھر سے آسمانوں پر اور 7 آسمان سے اوپر گیا، پھر وہ واپس آ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات کے اندر کروڑوں میل تو سورج دور ہے نا زمین سے، کروڑوں میل دور ہے نا سورج زمین سے، کھربوں ضربے کھربوں میل پہلا آسمان دور ہے زمین سے، پھر دوسرا اتنا ہی دور ہے جتنا زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے، دوسرے کا پہلے سے اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے یہ مسافت۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا ممکن ہے۔ کہا کیسے ممکن ہے؟ کہا جی آپ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، نبی تھے؟ ہاں بالکل، وہ تو ہمارے نبی تھے، وہ تو ہم ان کے دین پر ہیں، دین ابراہیمی پر ہے۔ کہا اسماعیل علیہ السلام؟ کہا جی ہاں۔ کہا ان کی طرف وحی آتی تھی؟ کہا جی بالکل وحی آتی تھی۔ کون لے کر آتا تھا؟ جبریل علیہ السلام۔ تو وہی کتنی دیر میں آتی تھی؟ وہی فوراً آتی تھی۔ ادھر کسی نے سوال کیا، اس کے منہ سے سوال کبھی لفظ ختم نہیں ہوئے تو جبریل علیہ السلام جواب لے کر آ جاتے تھے۔ تو کہا جبریل علیہ السلام اللہ کے پاس سے اس زمین مکہ میں تک یہ کھربوں ضربے کھربوں نوری سال کا فاصلہ ایک لمحے میں طے کرتے تھے، تو وہ اللہ جو جبریل کو اتنا جلدی بھیج دیتا تھا اپنے نبی کو نہیں بلا سکتا؟ چپ۔ فبہت الذی کفر۔ اسی لیے ابو بکر صدیق کو صدیق لقب تبھی پڑا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی، سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی، ٹھیک ہے؟ ایمان ہے یہ الذین یؤمنون بالغیب، اندیکھی چیزوں پر ایمان۔ بہرحال مشرکین مکہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ یوں ہو سکتا ہے، وہ یوں ہو سکتا ہے۔ آخر انہوں نے ایک دن میٹنگ بٹھائی اور انہوں نے کہا جی آج پوچھتے ہیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کہنے لگے جی بیت المقدس میں آپ گئے؟ ہاں جی۔ نماز پڑھائی؟ اچھا بتائیں صف لنا بیت المقدس، دائیں طرف کیا ہے، بائیں طرف کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، اندر کیا ہے، ہاں کھڑکیاں دروازے کتنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے لفظ ہیں یہ، فَقْرِبْتُ قُرْبَةً مَا قَرِبْتُ مِثْلَهُ، مجھے اتنی گھبراہٹ ہوئی، اتنی گھبراہٹ کہ اتنی زندگی میں مجھے کبھی ٹینشن نہیں ہوئی کہ بھئی میں گیا ہوں، براق باندھا ہے، نماز پڑھا کر اوپر چلے گئے، تو میں اتنی دیر میں بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس مسجد کے پنکھے کتنے ہیں، میں نہیں بتا سکتا، ستون کتنے ہیں میں نہیں بتا سکتا، دائیں طرف بائیں طرف کیا ہے، بھائی مجھے تو 22-23 سال ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں فَجَلَّ اللَّهُ لِي الْبَيْتَ الْمُقَدَّس، اللہ رب العزت نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا سکرین کے اوپر۔ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، صحابہ کرام کو یقین آ گیا، پھر بھی یقین آ گیا۔ کہتے ہیں وہ بیت المقدس یوں گھوم رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، دائیں طرف درخت ہے، بائیں طرف پتھر ہے، شمال یہ ہے، جنوب میں یہ ہے، اتنی اس کی کھڑکیاں، اتنے اس کے دروازے ہیں۔ کہا یار بالکل صحیح بتا رہے ہیں، جو قافلے جاتے آتے رہتے تھے نا سیاح، وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ کہا یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل درست، حدود اربع بالکل صحیح بیان کیا۔ کہا جی ہمارا ایک قافلہ گیا ہے شام، تو وہ دیکھا؟ کہا جی ہاں وہ آ رہا ہے واپس مکہ۔ کہاں پہنچا تھا؟
کہا وہ فلاں جگہ پر وہ قافلہ تھا، میں جو اوپر سے براق پر گزر رہا تھا تو آپ کا پورا تاجروں کا قافلہ، اس زمانے میں قافلے بڑے بڑے قافلے جایا کرتے تھے ہاں جی، کئی ملکوں میں پورے زر مبادلہ اور تجارت کا ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی تھی، تو کہا فلاں جگہ پر پہنچا۔ اچھا جو وہ قافلہ مکہ پہنچا، انہوں نے کہا ہاں فلاں دن ہم وہیں تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اسی جگہ پر تھے واقعہ اس دن۔ اتنے سارے دلائل اللہ نے مشرکین مکہ کو دکھا دیے، مانے وہ نہیں مانے۔ اگر وہ مان جاتے تو بدر میں آ کر لڑائی کرتے، احد میں لڑتے، احزاب والے دن 10,000 کا لشکر لے کر آتے اپنوں سے لڑنے کے لیے، مانے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کی دلیلیں 1000 آپ دکھا دو، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نا وہ نہیں مانیں گے۔ دلیل اس کی دیکھ لو۔ ویسے مشرکین مکہ نے کہا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ اگر یہ چاند جو ہے یہ اگر 2 ٹکڑے کر دو ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ کہا چاہیے بالکل کہا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی مبارک اوپر اٹھائی، اللہ سے دعا کی، اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فلاکن علی ھذا الجبل فلاکن علی ھذا الجبل، 2 ٹکڑے 2 الگ الگ پہاڑوں کے اوپر۔ سب نے دیکھا جو وہاں موجود تھے، بڑے بڑے سردار تھے مطالبہ کرنے والے۔ کہا اب مانتے ہو؟ کہا یہ ہماری آنکھوں پر جادو ہو گیا ہے، یہ جادو ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اوپر بلایا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اللہ نے اپنے نبی سے کلام کی لیکن پردے کے پیچھے سے۔ یہ بات یاد رکھو، کئی لوگ مغالطہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے ایک بڑے واعظ مولوی صاحب ہیں، ان کی کیسٹیں لگتی ہیں یہ مزدہ اور بسوں میں ایک بس میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی کیسٹ لگی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نور کا پردہ کراس کیا، دوسرا تیسرا پھاڑتے ہوئے سیدھے اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسروق نے پوچھا، اماں جان حل رعا نبینا ربہ، ہمارے نبی نے رب کو دیکھا؟ فرمایا لقد کف شعری، اے مسروق تیرے اس سوال سے میرے جسم کے بال کھڑے ہوں گے، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گھبرا کر کپ کپی تاری ہو گئی، کس طرح تو پوچھتا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا رأیت نوراً، میں نے نور دیکھا ہے، نور کے پردے ہیں، ہزاروں نور کے پردے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان جو نور کے پردے نا یہ ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصر من خلقہ، جہاں تک کائنات نظر آتی ہے اللہ کے چہرے کی تجلی ان کو جلا کے راکھ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نہیں ارے نہیں ہیں جی میں سامنے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھ، میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو دیکھ سکتے۔ اتنا بڑا پہاڑ کبھی میخ قرار دیا اس کو، میخ کیل، اللہ نے واللہ عالم کس چیز کی تجلی ڈالی ہے، کون سی چیز اس کے سامنے کی ہے کہ جل کے راکھ ہو گیا۔ اور موسیٰ دور بیٹھے، خرہ موسیٰ سائے کا، تو آپ نے فرمایا نور ان اراہ، نور ہی نور تھا درمیان میں کیسے دیکھ سکتا اللہ کا؟ نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بیچ میں نور کے بے شمار پردے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ شورى میں فرمایا ہے کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو مگر 3 طریقے سے، من ورائے حجاب، حجاب نور، نور و حجاب و نور، نور کے پردوں کے پیچھے سے، پردوں کے پیچھے سے، اور حجاب و نور۔ نمبر 2 یرسل رسولہ، اللہ جبریل کو
بھیج کر رسولوں سے بات کرتا ہے۔ نمبر 3، یا پھر اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے جی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الہام، تو نبیوں کی طرف الہام ایک مخصوص قسم کا الہام ہے، براہ راست اللہ کرتا ہے۔ تو 3 طریقے سے اللہ فرماتے ہیں میں کلام کرتا ہوں، پردے کے پیچھے سے، جبریل کے ذریعے، الہام کے ذریعے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، فرماتی ہیں جو شخص آپ کو کہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، وہ جھوٹا ہے۔ صاف کہنا کہ تو جھوٹا ہے، سچ نہیں بولتا۔ اور جو کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کو کہنا تم جھوٹا ہے، جھوٹ بول۔ اور جو شخص آپ سے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے کچھ چھپا لیا ہے، کوئی آیت کوئی احکام چھپا لیے ہیں، جیسے کئی لوگوں کا گمان ہے کہ 40 پارے تھے 30 رہ گئے، فرمایا وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھپایا، اگر چھپاتے تو وہ سورہ احزاب کی چھپاتے کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، یہ چھپا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، کچھ نہیں چھپایا۔ اور جو کہتے ہیں چھپا لیا وہ جھوٹا ہے۔ تو اللہ اکبر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات دنیا میں آئے واپس، اور یہ معراج اور اسراء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اللہ نے کروایا ہے۔ باقی خوابوں میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جنت اور جہنم، جنت کی سیر کی، جہنم دکھائی گئی آپ کو، بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے۔ اسی لیے اللہ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور جو لقب بیان کیا وہ عبد، پہلے فرمایا اللہ پاک ہے، یہ سارے کام اللہ نے کروائے ہیں۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل بڑی بغاوتیں کرتے رہے، بڑی سرکشیاں کرتے رہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر یہ اپنی سرکشیاں اور بغاوتیں نہیں چھوڑیں گے تو ہم اپنے بندوں کو ان پر مسلط کر دیں گے۔ کئی مفسرین نے نا اس بنی اسرائیل کی شرمگیزیوں کی پوری داستان اور پوری تاریخ نقل کی ہے کہ کس کس دور میں کیا بغاوتیں اور سرکشیاں کرتے رہے، اور کس کس بادشاہ نے ان کی سرکوبی کی اور ان کو ناکو چنے چبا دیے، جس کا ذکر یہاں اس صورت میں ہے جی جاسو خلال الدیار، کہ وہ تمہارے گھروں میں بھی گھس گئے، تمہاری عورتوں کو اٹھا لیا، ڈونڈیاں بنایا، تمہارے پشتوں کے پشتے لگا دیے۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے بنی اسرائیل کی، ہٹلر کے زمانے میں بھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، یہ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ان ظالموں نے منصوبے بنائے مدینہ کے اندر۔ وہاں سے ایک قبیلہ دفع ہوا، دوسرا دفع ہوا، تیسرے کو قتل کیا۔ خیبر میں آگے خبیث، خیبر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر والی بکری کھلا دی۔ صحیح بخاری میں پورا واقعہ ہے۔ آپ نے خیبر فتح کر لیا، جو رہ گئے تھے ان سے صلح کر لی، آگے حائل چلے گئے، وہ سارے مال خیر بن گیا، وہ انہوں نے پہلے ہی صلح کر لی۔ تو ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی، یہ مدینہ رہتی تھی، وہ جانتی تھی یار، اور اس کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی دستی پسند کرتے ہیں، اس میں زیادہ زہر لگایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر کے والد بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے لگے تو آپ منہ میں لقمہ آپ چبا رہے باہر نکال دیا۔ آپ نے فرمایا اس نہیں کھانا۔ اچھا، صحابہ کرام کی عادت یہ تھی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگل نہ لیتے، نیچے نہ اتارتے، صحابہ کرام کوئی نہیں ہاتھ لگاتے تھے۔ یہ بھی ایک ادب کا طریقہ ہے کہ بڑا جو ہے نا وہ اس کو کہا جائے کہ آپ شروع کرو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابتدا کرتے، لقمہ چباتے، نیچے کرتے، پھر صحابہ کرام شروع کرتے تھے۔ یہ عام عادت تھی صحابہ کرام کی، کئی واقعات اس طرح کے ابو داؤد میں بھی آتے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان کی، یہ کیا اللہ کے رسول نگل نہیں رہے، اس کو باہر نکال دیا۔ فرمایا بلاؤ اس عورت کو، عورت بلائی، وہی سے تو نے بدبخت زہر ڈالا ہوا ہے، کیوں ڈالا زہر؟ کہا جی میں یہ چیک کر رہی تھی کہ اگر سچا نبی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے گا، بچ جائے گا، اگر سچا نبی نہیں تو زہر کھا کے کام تمام ہو جائے گا۔ تو آپ نے فی الحال چھوڑ دیا، لیکن جب
وہ صحابی شہید ہو گئے، ایک وہ نگل چکے تھے، ایک بوٹی، وہ زیادہ ہی مطلب ہے کہ وہ ہوں گے بھوک لگی ہوگی یا نہیں سمجھ سکے حقیقت کو، یا ان پر وہ جو ہے منہ میں لقمہ ڈالا تو اثر کر گیا، وہ فوت ہو گئے۔ تو اس کے بدلے میں پھر اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا قصاص میں۔ تو اس طرح، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے قبل آپ نے فرمایا، عائشہ الآن قطعت اب ہو رہی، وہ جو خیبر میں اس بدبخت عورت نے زہر والی بکری ہمیں کھلائی تھی نا، گوشت، اس کا اثر اب مجھ پر ظاہر ہو رہا ہے اور میری شارہ کٹ رہی ہے، اس زہر کے اثر سے میری شارہ کٹ رہی ہے۔ اتنا یہ زہر خوفناک ہوتا ہے، کبھی اثر دکھاتا ہے۔ تو اسی لیے کہ علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں یہودی عورت کے اس دشمنی کی وجہ سے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ اس صورت میں، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی حقانیت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کا مطلب گردن میں لٹکا دیا ہے اعمال نامہ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ یہ دائیں اور بائیں جو فرشتے ہیں یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، انسان کی ڈائری تیار ہو رہی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کل قیامت کا دن ہوگا، ڈائری اس کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی ڈائری، پڑھ اپنی ڈائری۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے حساب کے لیے، حساب کتاب کے لیے، تیرے محاسبے کے لیے تیری ڈائری کافی ہے۔ بندہ نہیں انکار کر سکتا، یہ فلم بندی ہو رہی ہے، سب پوری یہ زمین گواہی دے گی، یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے۔ وجلودہم قالوا لم وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، بندہ اپنے ہاتھوں سے کہے گا تو نے میرے خلاف گواہی دی، پاؤں سے کہے گا تو نے گواہی دی، کھال سے کہے گا تو نے گواہی دی، آنکھ اور کان سے کہے گا تو میرے خلاف، لم شہدتم علینا، وہ میرے خلاف ہو گئے ہو، میرے کان، میرے اعضاء۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے ہمیں قوت گویائی دیا جس نے اللہ نے اس گوشت کے لوتھڑے کو قوت گویائی دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد پھر کچھ چیزیں آگے مزید ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا۔ تفصیل تو خیر بہت اہم ہے اس صورت میں، سورہ بنی اسرائیل میں بہت سارے احکام بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر یہ جو آگے آیت آتی ہے نا، تقریباً تیسرے رکوع سے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، قضا فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ لا تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، نہ مالی عبادت، نہ بدنی عبادت، نہ روحانی عبادت۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دوسری بات، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب آپ یہاں غور کرو، 15 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ بعد کتنی چیزیں بیان ہوئیں؟ 15۔ اس آیتوں میں 15 چیزیں بیان کی ہیں جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ اللہ نے نظام، قانون اور اصول بنا دیا ہے۔ پہلا اصول ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کرنی اللہ کے علاوہ۔ دوسرا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا لیا، اپنے پہلو نرم رکھو۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات ہے، اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ بتاؤ
ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کے دل پر، ہم اپنے والدین کے لیے کیا کے حوالے سے اس آیت پر عمل کرتے ہیں؟ کس کس نے عمل کیا ہوگا؟ کہ اور آپ کو پتہ ہے یار وقت ہی نہیں ہوتا، یہ نا اس میں وقت بہت کم ہے، ورنہ تو بہت سارے احکام۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے نا، ان کی مثال بچے کی طرح ہوتی ہے، بار بار کوئی چیز پوچھنا، بیٹا اچھا کیا کہا تھا، ہاں کیا کہا تھا آپ نے، بیٹا کیا کہا تھا آپ نے، وہ بار بار پوچھیں گے، ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تاکہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے والدین کھانا کھا کے نا تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں بیٹا کھانا نہیں کھلایا، امی ابھی تو کھانا کھلایا، نہیں نہیں امی جان ابھی کھانا کھلایا ہے، بھول جاتے ہیں کھانا بھی کھایا ہے۔ کہ نماز پڑھ کے بیٹا نماز نہیں پڑھی دوبارہ مجھے نماز پڑھاؤ، اماں ابو نماز پڑھ چکی ہو۔ تو جب اس طرح کی ضد ہوگی تو پھر کیا ہوتا ہے، اوف امی ابو آپ نے تنگ کر مارا ہے یار۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تک نہیں کہنی، بس آپ کی زبان پر اف کا لفظ، ہائے کا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو کس کے ساتھ جوڑا؟ لا تعبدوا الا اياه۔ جہاں رب نے اپنی عبادت کا ذکر کیا بالکل اس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ یعنی جس طرح شرک گناہ ہے اس طرح ماں باپ کی نافرمانی بھی شرک کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے۔ ماں اصل میں پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے، پروردگار رب ہے، لیکن ہماری پرورش کے لیے اللہ نے وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ بولو ماں باپ کو۔ جانوروں کے بچے پالنا مشکل نہیں ہے، وہ پیدا ہوتے ہی چل پڑتے ہیں۔ انسان کا بچہ تو 3-4 سال تک ماں باپ کا شدید محتاج ہوتا ہے، پیشاب نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، گر جائے تو اٹھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ دوسرا اصول ہے۔ تو 15 اصول اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ سورت ہے مکی، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء ہے مکی، یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ تو ریاست مدینہ کے 15 اصول ہیں، کتنے ہیں؟ 5 5 10 5 15۔ کسی بھی اسلامی حکومت کے بنیادی اصول 15 ہیں۔ اللہ رب العزت دیکھو اپنے نبی اور صحابہ کرام، خاص طور پر صحابہ کرام کا مسلمانوں کا ذہن بنا رہا ہے کہ مسلمانوں سیر تفریح ہو گئی ہے، نمازیں آپ کو مل گئی ہیں، اب ہجرت ہوگی، ہجرت کے بعد ایک اسلامی مملکت کی داغ بیل ڈالنی ہے، آپ نے بنیاد رکھنی ہے۔ لہٰذا اس ریاست مدینہ کے بنیادی نظریاتی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی اصول کیا ہونے چاہیے؟ کن اصولوں اور قوانین پر وہ مملکت اسلامی ریاست مدینہ قائم ہوگی، تعمیر ہوگی، کھڑی ہوگی؟ اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اصول اور قوانین کیا ہیں؟ وہ اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، میں صرف وہ گنتا ہوں، اب وقت تو نہیں ہے، صرف ان میں سے سب سے پہلے کہ نمبر 1 قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کچھ نہیں، توحید سب سے پہلے کیا ہے؟ توحید۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ احسان، جو قوم والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی وہ دوسروں کے ساتھ کرے گی، اور جو اپنے اماں ابا کا نہیں وہ میرا اور آپ کا ہوگا، وہ خلیفہ کا ہوگا، وہ امیر کی اطاعت کرے گا۔ جو جنم دینے والی ماں اور پرورش کرنے والے باپ کا نہیں وہ اسلامی مملکت کا خاک ہوگا۔ دوسرا اصول۔ تیسرا وآت ذی القربى والمسکین وابن السبیل، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، قریبی رشتہ داروں کو حق دو، ان کے حق نہ مارنا، مسکینوں کا حق نہیں مارنا، مسافروں کا حق نہیں مارنا۔ یہ تیسری بنیاد ہے ریاست مدینہ کی۔
نمبر 4 ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہیں کرنی، تبذیر نہیں کرنی۔ تبذیر جانتے ہو؟ ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتی ہے تبذیر۔ تبذیر بذر کو کہتے ہیں۔ بذر جو ہے نا کسان کیسے پھینکتا ہے بجائی کرتے ہوئے، دیکھ کر پھینکتا ہے۔ وہ جھولی سی ہوتی ہے، کھیت میں جب ایسے پکڑتا ہے چھٹے مارتا جاتا ہے، کوئی منڈیر پر پڑ رہا ہے، کوئی ڈھیلے پر پڑ رہا ہے، کوئی زمین پر پڑ رہا ہے، کوئی چھل کے باہر جا رہا ہے۔ یہ تبذیر ہے، وہ تو مجبوری ہے۔ تو اس طرح جو آنکھیں بند کر کے جائے ادھر بھی لگا دو ادھر بھی لگا دو، خوب شیطان کو خوش کرو، یہ تبذیر ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ تبذیر نہیں کرنی، فضول خرچی بالکل نہیں کرنی۔ اچھا یہ اقتصادی اصول ہے، سبحان اللہ کیا بتائیں آپ کو۔ آج ملک میں مہنگائی نہیں ہے، یہ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، ملک میں مہنگائی نہیں، غربت بھی نہیں ہے آپ کے ہاں۔ آپ کے کراچی کے اندر ایک سے ایک بڑا تاجر ہے جو پورے کراچی کے غریبوں کو کھلا سکتا ہے یا نہیں؟ بولو، یہ اتنے بڑے پلازے ہیں، اتنی دولتیں ہیں، اور جو غریب سے غریب تر ہے نا، موبائل دیکھا کرو، گھڑی دیکھا کرو، گھر کے اندر ڈیکوریشن کا سامان دیکھا کرو، اس کی عیاشیاں دیکھا کرو۔ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نسوار کتنی کھا جاتے ہیں، سگریٹ کتنے پی جاتے ہیں، گٹکا کتنا کھا جاتے ہیں، ہوٹلوں پر کتنے وہ جناب چنواری کا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام بکری کی سیٹ کر لے کر جا رہے ہیں، فرمایا اللہ کے بندو اس کی کھال ہی اتار لیتے۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ مری ہوئی ہے، مر چکی تھی، مری ہوئی بکری ہے، مردہ ہے تو ہم کیا کھال اتارتے؟ آپ نے فرمایا ماری گئی نہیں یار، مر گئی ہے، گوشت حرام ہے، کھال اس کی اتار دیتے ہیں تو حروہ دباغ، اس کو تم رنگ دیتے، رنگنے کے ساتھ یہ پاک ہو جاتی ہے، اور تم اس کو بیچ کر۔ جو نبی اپنی امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ مری ہوئی بکری کی کھال بھی ضیاء نہیں کرنی، نہر پر وضو کر رہے ہو پانی ضیاء نہیں کرنا، لقمہ گر جائے پھونک کر کھا جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم اپنے نبی کے اصولوں پر عمل کر لیں، یہ قوم، اس قوم کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس ملک کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو چوتھا، پانچواں اصول یہ ہے، بلکہ چوتھا اصول ہے کہ ولا تبذر تبذیرا۔ پانچواں اصول ہے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، فقراء ہیں، اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو رضن عنہم، آپ کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے، آپ منہ موڑ لیں گے، ہی کچھ نہیں، امید ہے کچھ آئے گا، تو کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں، دھکے نہیں مارنا، يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، نہیں، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بولیں جناب اس وقت میرے ہاتھ کچھ تنگ ہیں، پھر کسی دن آنا، انشاءاللہ میں تعاون کروں گا، ابھی میرے پاس معذرت۔ سبحان اللہ، یہ چھٹا کتنا، پانچواں اصول ہے۔ چھٹا اصول ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، نہ ہاتھ کو بالکل یوں کر لو بخل، نہ بہت زیادہ خرچ کرو، درمیان رکھو اعتدال، یہ چھٹا اصول ہے۔ ساتواں اصول ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، منصوبہ بندی نہیں کرنی، خشیت املاک، بھوک کے ڈر سے، ہم آپ کو بھی رزق دے رہے ہیں، ہم ان کو بھی رزق دے رہے ہیں، یعنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، منصوبہ بندی نہیں کرنی۔ اس وقت ہمارے ملک میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ کو بھول جاؤ۔ اسپتالوں میں جس بچے کی نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے نا، ڈاکٹر اس کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور عورت کو دھوکہ دیتے ہیں، خاندان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بچہ آڑا ٹیڑھا ہے، اس کا آپریشن ضروری ہے۔ واللہ مجھے ایسے بے شمار لوگوں نے، کیونکہ ہمارا تو لوگوں سے تعلق ہے نا، لوگ ملتے جلتے ہیں درس دینے کے لیے، اور ہر قسم کا بندہ ہمیں ملتا ہے، مسائل لے کر ہمارے پاس آتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں۔ کئی بندوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کی قسم ایسا موقع کہ بالکل نارمل ڈیلیوری ہونے والی تھی کہ انہوں نے آپریشن کر دیا۔ بلکہ ابھی 3-4 سال پہلے ایک اسپتال میں یہ چشم دید واقعہ میں آپ کو بتاؤں، وہ عورت کو وہ کہ لگے بھی دستخط کرواؤ، کوئی لے کر آؤ، کوئی وارث لے کر آؤ، دستخط کرواؤ، یہ کرو وہ کرو، اتنے میں وہ اس کو بچہ پیدا ہو گیا۔ تو وہ
ڈاکٹروں نے نا، جو مالک تھا اسپتال کا، اس نے وہ اس لیڈی ڈاکٹر کو بلا کے وہ جھاڑا کہ اب اس کا تو نارمل بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو یہ جو آپریشن کے لیے اتنا کچھ ہم نے سارا انتظام کیا تھا، اس کا خرچہ تو نے دینا ہے اب۔ یعنی ظلم، یہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، یہ جگہ جگہ گلی کوچوں میں جو ہے نا، یہ تقسیم کیا ہو رہا ہے، یہ قتل انسانیت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ 7واں اصول ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر کوئی کسی بچے کو اس ڈر کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، معاش کے ڈر کی وجہ سے قتل نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ 8واں اصول ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ 9واں اصول ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرنا نہ حق، اور قتل کیا تو قتل کے بدلے میں قتل۔ 10واں اصول ہے کہ مقتول کے ورثاء کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ قاضی کے پاس رکھے۔ تمام اختیارات مقتول کے ورثاء کے پاس ہیں، قاضی کے پاس نہیں، فیصلہ اس نے کرنا ہے، لیکن مقتول کے ورثاء ظلم زیادتی بھی نہ کریں۔ 11واں اصول ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، یتیم کے مال کو ہڑپ نہیں کرنا۔ اور 12واں اصول ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو وعدہ کرو وعدہ پورا کرو۔ کاروبار تجارت چلتا ہی وفاداری پر ہے اور سچ پر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ انگریز آج کیوں ہم سے آگے، جاپان وغیرہ جرمنی سچ بولتے ہیں، ہم نے فراڈ کیا۔ 13واں اصول ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَإِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ماپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، ظلم زیادتی نہ کرو۔ ہمارے ہاں ہر تیسرا بندہ، چلے جائیں آپ کاروبار تجارت، ماپ تول میں ڈنڈی، جعلی چیز، کم تولنا، ناقص مال بیچنا۔ اصول، مسلمان کے لیے افطاری کے سامان بیچ رہا ہے، مسلمان کو قربانی کا جانور دے رہا ہے، فراڈ، بہت بڑا فراڈ۔ اور فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ 14واں اصول ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو اور خواہ بدگمانیاں نہ کرو۔ 15واں اصول ہے کہ تکبر نہیں کرنا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ آگے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ مِمَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ حکمت پر مبنی باتیں ہیں جو تیرے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، یہ ریاست مدینہ کے اصول ہیں جو اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔